ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے قلبی دوست ہیں، تم میں سے جس نے بھی ان کو اپنا قلبی دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ ذوالجلال ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، اس کا مخلوق پر یہ احسان ہوا کہ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ 315 رسول تھے، باقی سب کے سب انبیاء علیہم السلام تھے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی معرفت دی، اللہ کے احکامات سنائے اور اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ رب تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تھا تو تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا جب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کے مددگار بنو گے؟ تو سب نے بیک زبان اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مددگار بھی بنیں گے۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے بھی اس بات کا انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اللہ جلال نے فرمایا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ان کے آپس میں تو مراسم ہیں، جس نے ان کو اپنا دلی دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں واشگاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا ہے، اور بیان کیا کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین اسلام کو جو قبول نہیں کرتا، کسی اور دین پہ زندہ رہتا ہے، قیامت کو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور خسارہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار۔ جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنے۔